يصفون سبحان الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم جزاک اللہ. دوستان گرامی این کریم علامہ ترابی صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے. بس میں مختصر جی کوئی کلام شریف پڑھنا ہے. یہ بات کھول کوئی کلام شریف پڑھنا ہے جڑے کہ میرے حضور ابو المشائخ آپ پسند فرما دینے. بابا کرم کما دے وس دربار تیرا بابا کرم کما دے وس دربار تیرا میں ہاں نوکر تیرا تے تمہیں لج پہل میرا تے تمہیں لج پہل میرا بابا کرم کما دے وس دربار تیرا میں ہاں نوکر تیرا تے تمہیں لج پہل میرا تے تمہیں لج پہل میرا تے باغ بہارا آتے گلزارا باغ بہارا تے گلزارا بن یاراں کس کارے بن یاراں کس کارے یار ملے نہ دکھو جان ہزاراں شکر کراں لکھ بارے بابا کرم کما دے وس دربار تیرا میں ہاں نوکر تیرا تے تمہیں لج پہل میرا تے تمہیں لج پہل میرا تو بیلی تے او سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی بیلی بھی بیلی مرشد نال محمد بخشا بس دے پئی یہاں بیلی بابا کرم کما دے وس دربار تیرا میں ہاں نوکر تیرا تے تمہیں لج پہل میرا تے واوا سونا واوا سونا بابا وادی والا بابا وادی والا تے واوا سونیا نادا صحبت مجلس پیر میرے دے کر دیے میرا مرادہ بابا کرم کما دے وس دربار تیرا میں ہاں نوکر تیرا تے تمہیں لج پال میرا تے پاگ تیرے دی کر کر راکھی عمر گزر گئی ساری کس ویلے پھلے پکان تے آیا لے گئے اور وپاری بابا کرم کما دے وس دربار تیرا میں ہاں نوکر تیرا تے تمہیں لج پال میرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم. زی محتشم محترم، آج کی یہ نورانی وجدانی محفل بسلسلہ سال ثواب خلیفہ دربار عالیہ وادی حدیث شریف جناب صوفی باصفا جناب محترم اللہ بخش صدیقی زیدہ مجدہودی صاحبزادی مرحومہ مغفورہ دے سال ثواب واسطے محفل سجائی. دعا ہے مالک انہاں دی مغفرت فرماوے، درجات بلند فرماوے، مالک انہاں نوں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوے. بس میں مسافراں سفر کر کے آیا کافی تے چند منٹ دی نوکری محبت نال سماعت فرما لو انشاءاللہ تعالی. میرے تو بعد خطاب اچھی انشاءاللہ محبت نال ایک دفعہ سب حضرات باواز بلند درود پاک پرو سرکار دی بارگاہ محبت نال سب حضرات کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھئے سارے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہوندہ ہر قرآن غلاف اندر ہوندہ ہر قرآن غلاف اندر تیرے مکھ تے زلف غلاف ہے. تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کیتا کاریاں نے اعتراف. تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کیتا کاریاں نے تراف. اگلی گل جدو پوچھیا حاکم چن کولو اگو بولیا چن او صاف او دے مکھ دیاں حاکم کی پوچھنے او میں تے کرنا آپ طواف او دے مکھ دیاں حاکم کی پوچھنے او میں تے کرنا آپ طواف میں تے کرنا آپ طواف. اللہ پاک تم سلامت رکھے. میں مسافروں دوڑی واسطے دعا کر سکر سبحان اللہ محبت نہ کو اللہ پاک سلامت. علماء کرام شیف فرمانے مسجد نبی دسے نے میرے آقا تشریف فرمانے میرے آقا دی گود دے وچ شہزادے امام حسن تے حسین کھیڑ دے پے نے. میرے سرکار نے مخاطب کیتا امام علی مقام نو اے حسین چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے عرض کر دینے جی نہ جان پیغمبر نے ایک وعدہ کیتا ہے جی نہ جان یاد ہے کربلا دا میدان ہو سی میں حسین ہو ستے وعدہ وفا ہو سی. بولو سبحان اللہ. بس اے نانے تے نواسے دی گلے میں چار لینا پیش کرنی ہے ویکھنا ہے کہ توڑا کتنا کدھو کہ ماشاءاللہ محبت نال بولو سبحان اللہ. کہ پاک حسین نے اے نانا 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 کہ پاک حسین نے اے نانا. توجہ پوری تیرا شان زمانہ سن سی
تیرا شان زمانہ سن سی گل صدیاں دی نہیں اے حاکم ہر آن زمانہ سن سی اگلی گل توجہ دے نال امام عرض کردے نے نانا دی بارگاہ دے کعبے تو ہر ایک مسجد تائیں آزاد زمانہ سنتی کعبے تو ہر ایک مسجد تائیں آزاد زمانہ سنسی ہمیں دنتے سرنا لے مڑی او قرآن زمانہ سنسی او پاوے دنتے سرنا لے مڑی پاوے دنتے سرنا لے مڑی پاوے دنتے سرنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری استان عالیہ سیال شریف استان عالیہ بھیرا شریف استان عالیہ وادی عزیز شریف ہو اللہ 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 اللہ ہو اللہ ہو آمین تمام دوست تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں بس یہ ربائی حضرت علامہ مولانا محمد قمر ترابی مجدہ زیدہ شرف مالک دارین کی خوشی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بڑی پرانی آشنائی ہے جن کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہے بس یہ ربائی دوبارہ پیش کر کے انشاءاللہ تو میں ایک کلام کے چند اشعار رومی کشمیر کے میری حاضری مکمل محبت سے بولے سبحان اللہ سن سی گل صدیاں دی نہیں اے حاکم ہر آن زمانہ سن سی کعبے تو ہر ایک مسجد تائیں قرآن میرے پر پڑا حسین کے سر نے قرآن میرے پر یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے بلغ اللّٰہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سکھاں دے وچ وسدے لوکو یہ دو شعرات کے لیے محبت سے بولے سبحان اللہ سکھاں دے وچ وسدے لوکو او لوکو آ میرے رل مل درد بنڈایو کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانیو کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانی کفن میلا بھی نہیں ہونا کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا
فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عمل اور محمد دے وسیلے بعد اے بیڑا پار نہیں ہونا محمد دے وسیلے بعد بیڑا پار نہیں ہونا اوتھے لگ سی پتا تینوں نبی دے ترام دا اوتھے لگ سی پتا تینوں میاں صاحب فرماندے نے کہ دن چڑھیا تے کہ دن چڑھیا تے او دیگرے ہوئی اڈ پنچھی گھرانوں آئے بہت ہی اچھے انداز نال حضرت سلطان باہو پاک رحمت اللہ تعالی فرماندے نے عشق ماہی دے لائیاں اگاں عشق ماہی دے لائیاں اگاں ان لگیاں کون بجاوے ہو تے میں کی جانا قید عشق دی جڑا در در آن جھکاوے ہو نہ سوندے تے نہ سمن دیندے نالے ستیاں آن جگاوے ہو تے ایسا مرشد ہووے باہو جڑا بچھڑیا یار ملاوے ہو تو بارگاہ رسالت دا نظرانہ پیش کر دینا حافظ محمد عبداللہ صاحب سیالوی حاضری دیتی ہوئی کلام پیش کرنا ایک اور محبت نے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں جاگ رہے سننا چاہنے مل کے سارے کہہ دو سبحان اللہ جیڑا میں جگتے بڑھ گیا منگتا حسین دا جیڑا میں جگتے بڑھ گیا منگتا کہتے بھی سبحان اللہ انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا جیڑا وی جگتے بڑھ گیا منگتا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا لکھا یزیدیاں دے لئی کافی ہے دوستاں لکھا یزیدیاں لئی کافی ہے دوستاں غازی جیا مجاہد اکلا حسین دا غازی جیا مجاہد اکلا حسین دا غازی جیا مجاہد اکلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا پوچھو
ہے خدا دگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین چاہ کے کہہ دو سارے سبحان اللہ ہاں نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دلال نے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب دادا عبدالحفیظ حیدری صاحب تشریف خوش آمدید پھر مولانا سارے کیا سبحان اللہ آخری شعر ہے انشاءاللہ اس تو بعد شہزادہ اہل سنت تعداد اس بیٹھے ہیں اس سال ثواب دی محفل مہمان آئے کے اکثر کہ محسوس کرے سن کہ اساں کس جگہ تے گئے ہیں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر اولیاء اس انداز دے نال اس محفل دے اندر بیٹھے کرو محبت لے کے عشق لے کے پیار لے کے اور جس ارادے دے نال جس نیت دے نال آندے ہیں جس مقصد دے نال آندے ہیں اس مقصد نو پوریاں کر کے حاصل کر کے خالی جھولیاں نو بھر کے وینا چاہیے تے علامہ صاحب دے خطاب تو پہلا دل کھول کے پر زور آواز دے نال ایک نعرے دا جواب دے سو تاکہ پتہ لگ ونجے علامہ صاحب نو کہ لوگ میرے منتظر بیٹھے سن جاگ کے دو میں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز دے نال نعرہ مارنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اے نعرہ آخری جیڑا نا آہا صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بآواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بڑا حسین مجمع سب دی آواز ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب ویروں دینے وہ پھر بھی پہنا نو پلاندے نہیں میرا مالک انہاں میرے عزیزان دی اس کاوش نو قبول فرمائے با آواز بلند کہہ دو آمین اور جس عالمہ فاضلہ دی رون نو اشال ثواب دی حوالہ نالے ختم چیلم ہو رہا ہے میرا مالک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ملکہ کونین مخدومہ کائنات سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی چادر تطہیر دا صدقہ میرا مالک حضرت باخلاق خطیب امام بحمداللہ علامہ ریاض فیض یافتہ نے آپ نے بھی اپنی حاضری پیش کی تھی میرا ایک پرسنلی پروگرام ہے اور میری حاضری تو بعد انشاءاللہ پاکستان دا پاپولر خطیب علامہ عبدالحفیظ حیدری صاحب آپ انشاءاللہ بڑا باکمال خطاب ارشاد فرمان گے آپ تو بعد انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء زینت المحققین حضرت کی شرک کرنے والے 1000 تو زیادہ لشکر کفار مکہ دا اور انہاں کو تلواراں بھی زیادہ نے تیر بھی زیادہ نے اور انہاں دے مقابلے دے اندر اسلام دے سپاہی ٹوٹل 313 سن کتنے بولو 300 خطاب شروع ہو چکے ہیں بہت شکریہ بھروی صاحب میں پھر رپیٹ کرنے لگا کہ کفار مکہ انہاں دی تعداد 1000
313 دی کنڈ نہیں لگی خدا دی قسم جو نہ 313 نے بدر دے میدان وچ اسلام دا جھنڈا بلند فرمایا نہیں نہیں انج نہیں مسکرا کیا کو سبحان اللہ اور کوئی بولے نہ بولے جن اسلام پیارا ہے او تے تڑپ کیا کو سبحان اللہ سان تے قدر نہیں نا اسلام دی اسا قربانیاں جی نہیں دتیاں توجہ کرنا ارے اسلام کی قدر اہمیت پوچھنی ہے تو ان شہداء سے پوچھ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے بازو قلم کرائے حضرات توجہ کرنا میں پھر اب آبے جی وقار 3 کافر تے اب آبے جی وقار مقابلہ ایک مومن نال ایک مومن دا 3 کافران مقابلہ تقسیم کریے تے انہی بن دے اب آبے جی وقار 3 کافران دا مقابلہ اسلام دے ایک سپاہی نے کیتا ہے میرے مسلمان بھائیو غور کرنا اب آبے جی وقار سیرت دیاں کتاباں دا خلاصہ ہے میرے حضور جال امت مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدری نباسی اثر آپ نے جاؤ نبی شریف نے نقل فرمایا ہے میں اس مرشد دا نام لے رہے ہیں اللہ دی قسم جے جنہ دی وجہ تو آج اللہ نے جگ دین رشتہ عطا فرمائیاں نے علامہ مولا بخش صدیقی صاحب آپ نو جو مقام ملے ہے اور 70 کافران واصل جہنم کیتا ہے 70 کافر پت پرست انہاں نو اللہ دی قسم جے انہاں 313 نے ان گوڑیاں تھلے رکھ کے جو پہلی دفعہ ڈٹے ارے اس جنگ کا نام جنگ بدر ہے بتایا جائے ارے اہل اسلام میں 313 میں وہ جنگ بدر تساں ابو جہل کی کرنا ہے انہاں کیا سن کسی دسیا اس کمینے نے ساڈے نبی دی نبوت والی گردن تے اجڑیاں رکھوائیاں اس کمینے نے ساڈے نبی نو پتھر مروائے اس کمینے نے ساڈے نبی نو گالیاں دلوائیاں اس کمینے نے ساڈے نبی لو لوان کیتا انہاں بچیاں نے زبان حال نال اے کیا اسی جمے مدینے وچ کدی مکے وچ پیدا ہوئے ہوندے سو دے اوتھے ہی ٹوٹے کر دے ہائے 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 اگر تھوڑا ذوق ہوئے کلامی اعلی حضرت میرا دل عشق دا وضو ہو جائے گا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہائے ہائے بازو تواڈے اونجی اٹھ گئے نے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی آپ سٹیج جاؤ میری جماعت عظیم آپ سے چاہو سارے پڑھو دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ایتھے میں ان خطاب ختم کرنے لگا حضرت محبت و معاذ دی داستان میں پھر کدی سناواں گا اللہ دی قسم جے جتھے محبت و معاذ آئے نا اتھے عثمان غنی بھی میری بارک میرے نبی دی بارکہ بھی چاہے نے اندنے سونے آمین بھی نہ لے کے چلو آئے ان کسے بندے نعرہ نہیں مارنا میرے آخری لفظ نے عثمان غنی حضور نے سونے آمین بھی نہ لے کے چلو تاکہ میں بھی بدر دیا مجاہدہ میں شامل ہو جاواں میں بھی اسلام یا شہیدہ میں شامل ہو جاواں او پچھڑا والا دیو غیور لوگو میرے نبی نے پتہ کی فرمایا کملی والے نے فرمایا عثمان تینوں پتہ ہے میری بیٹی رقیہ بیمار نے جڑی تواڈی اہلیہ نے تواڈی زوجہ نے جس میں اپنی بیٹی نو عثمان میں تیرے نکاح وچ دیتا ہے تواڈے عقد وی دیتا ہے اللہ دی قسم عثمان غنی نے جی یا رسول اللہ پھر میرے نبی نے میرے آقا مسکرا کے آندے نے عثمان میری دھی دا خیال کری میری بیٹی دی بیمار پرسی کری میری بیٹی دی بیمار پرسی کری میں بس میری تقریر مک گئی حضرت تواڈے آسمان سلام میرے آقا نے دنیا نو دسیا ہے محمد کریم نو تیاں کنیاں پیاریاں نے سرکار نے کہا عثمان گھر بیٹھ جاؤ نہیں ٹریا دوسری ماری گھوڑا نہیں ٹریا تیسری ماری گھوڑا نہیں ٹریا حسین مولا فرماندے نے بڑا وفادار سے کی بنی کیوں نہیں ٹردا تاریخ والے لکھ دین اس جانور نے زبان نے حال نال کیا یا حسین میں تے نوکر ہاں ذرا زمین ول تے ویکھو جدو حسین مولا دی نظر زمین ول پئی تے سامنے سکینہ کھڑیاں حسین دی نکی جی شہزادی ہے خدا دی قسم جے اللہ ہلا کے اندی گھوڑیا نہ ٹری میں یتیم ہو جاواں نے ماں پہ نے اس ٹائم مولا حسین نے سیدہ زینب نو فرمایا زینب اے میری دی سکینہ
نہیں یہ خیال کریں میں جا رہے ہاں دوستان گرامی قدر اللہ کریم سکینہ بنت حسین علیہ السلام دا صدقہ علامہ اللہ بخش صاحب دی مرحومہ بیٹی نو پل پل کروٹ کروٹ جنت دی ابدی بہارہ نصیب فرمائے وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں وہ ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمدللہ اب علامہ خطیب پاکستان مقبول عوام صاحبزادہ عبدالحفیظ حیدری صاحب آپ مختصر مگر جامع خطاب کریں گے اور آپ کے بعد تاریخ 17 جولائی دا اگے تسی الیکشن دھکے نہ جیت گئے ہو بولو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بازو باہر کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بازو باہر کر کے نعرہ حیدری حسینیت ایتھے رکھو کرسی حضرت واسطے حسینیت زندہ باد حسینیت الاسلام درگاہ عالیہ بادی وی شریف درگاہ عالیہ بھیرا شریف درگاہ علیہ سیال شریف لجپال 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 ہن میں ایک نعرہ لوانا تساں کہنا مرشد جیوے 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 خطاب فرماتے ہیں علامہ عبدالحفیظ حیدری سے الحمدللہ مرسلین وعلى آلہ وأصحابہ ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ لگے لگایا رجاڑا اے باسری وجڑا رک جانی تھیلا کھلیا کھلایا رجاڑا اے باسری وجڑا رک جانی تھیلا کھلیا کھلایا رجاڑا جدوں ڈولا چکنا کہارا نے سارے رل کے سنگیا یاران ڈولے والے ڈولا لے جانا پچھے کو پکارا پجانا ڈولے والے ڈولا لے جانا پچھے کو پکارا پجانا انہا سنگیانو میں سد رہیا نا سد سن دے میں بھج رہیا لکھ ہیلے ترلے میں کر رہیا مسافر آخر ٹر جانا لکھ ہیلے ترلے میں کر رہیا مسافر آخر ٹر جانا
والے نے مل لگے لگایا جانا اے باسری مجنو نہ کہ محفل پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ صاحب الازری دامت برکاتہم العالی اور دیگر علماء کرام مشائخ اعظام جتنے بھی احباب دور نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ حضرات دے علم دے اندر ایک آئیدہ پروگرام خطیب پاکستان واعظ خوش اعلان حضرت علامہ مولانا اللہ بخش صدیقی صاحب مدد اللہ علی آپ دی لخت جگر نور نظر آپ دے چیلم دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر دعائے خلق کائنات اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام دے صدقے مرحومہ نو جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرمائے اور خلق کائنات مرحومہ نو حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات جی وقار میرے تو پہلے میرے مسلک دے شہزادہ خطیب عظیم خطیب میرے استاد محترم میرے محسن الحاج صاحبزادہ حافظ محمد قمر ظہور ترابی صاحب مدد اللہ علی آپ بیان فرما رہے سن اور انہوں نے ہی میں حکم دیتا دعائے خلق کائنات میری حاضری بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد حضور قبلہ پیر صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ میری چاند منٹ دی حاضری ہے بڑی توجہ دے نال سماعت کرنا۔ اللہ پاک سن سارے نو اپنے پیارے محبوب دی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس دا سادہ جیا اور ہر بندے نو سمجھ آن والا ترجمہ ہے کہ رب فرما رہا ہے اے محبوب میں تو انو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اپنے محبوب نو مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رب نے تو انو عالمین واسطے ایک عالم واسطے نہیں دو واسطے نہیں بلکہ عالمین واسطے میرا رب فرما رہے ہیں تو انو رحمت بنا کے بھیجائے۔ حضرات عزیز وقار کثیر تعداد اندر علماء کرام تشریف فرمانے کتاباں دا مطالعہ کریے تے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو نسل انسانیت دے واسطے ہدایت واسطے دنیا دے وچ بھیجا ہے اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے نے سارے رب دی رحمت لے کے آئے نے سارے رب دی رحمت لے کے آئے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے، حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نے سارے رحمت لے کے آئے نے۔ لیکن جدو واری آئی آمنہ دلال دی، جدو واری آئی مدینے دے تاجدار دی، جدو واری آئی تیرے تے میرے لجپال آقا دی، رب کائنات نے اعلان فرمایا فرمایا سونیا پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نے سارے رحمت لے کے آئے نے تو انو رحمت بڑھا کے دنیا دے وچ بھیج رہے ہیں۔ اچھی آواز میں رکھو سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار صرف حضور علیہ السلام نسل انسانیت واسطے رحمت نہیں، صرف اپنی امت دے واسطے رحمت نہیں، صرف انسانہ واسطے رحمت نہیں، بلکہ رب کائنات نے اپنی امت واسطے بھی، مسلمانہ واسطے بھی، انسانہ واسطے بھی، حیوانہ واسطے بھی، ہر چیز واسطے رب کائنات نے اپنے محبوب نو رحمت بڑھا کے بھیجا۔ اگر سرکار دی بارگاہ دے اندر جانور آ جان
اور آکے شکایت کرن کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور نو بھی اپنی رحمت دا حصہ عطا کر دینے پرندے آ جاویں اللہ دے پیارے محبوب انہاں نو بھی اپنی رحمت دا حصہ عطا کر دینے میں مختصر کر دوا مکے دا شہر ہے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا حضرات دی وقار لوگ سرکار دی بارگاہ وچ پیش ہو کے سرکار دا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں انہاں دنوں دے اندر میرے آقا مکے دی ایک گلی دے اندر جا رہے ہیں سرکار دیکھتے نے ایک بڈھی جئی مائی ہے گھر دے وچوں سامان بن کے گھر دے دروازے دے تے بیٹھ کے کسی دا انتظار پئی کر دیے آمنہ دے لال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو رب کائنات نے رحمت دا تاج پہنا کے دنیا دے اندر بھیجے اللہ دے محبوب دا گزر ہویا میرے آقا نے فرمایا مائی کیوں بیٹھی ہے حالانکہ وہ مائی سرکار نو اجے تک جاندی نہیں سی کہن دیئے اے آن والے آ بیٹھی ماں اس انتظار دے اندر کوئی آن والا آوے تے گڑڑی میں چوا کے میرے سر تے رکھے فرمایا سر تے رکھ کے کیا کریں گی کہنے لگی اتھے ایک محمد نامی نوجوان ہے جنہیں نبوت اعلان کیتا ہے جیڑا انہوں ویکھ دے اسے دا ہو کے رہ جائے کھل کے آکھو سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ اس گھر دے اندر جا رہی ماں اس محمد نامی شخص تو بچ کے جا رہی ماں حضرات دی وقار میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مائی دی گرڑی چاہ کے اپنے سر دے رکھ دیتی ہے فرمایا آ میں تن توڑ چھوڑ کے آواں حضرات دی وقار اگے اگے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں پیچھے پیچھے مائی جا رہی ہے اس مائی دی گرڑی میرے آقا دے سر دے ہوئے حضرات دی وقار سرکار چلتے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے مائی جا رہی ہے نالے میرے آقا نے گڑڑی چاہی ہوئی ہے نالے مائی سرکار دے گلے کر دی جا رہی ہے آکھ دیئے سونیا تو بھی او دے کلو بچ کے رویں جیڑا انہوں بیکھ لیندی اسے دا ہو کے رہ جاندی او دے کلو اپنے آپ نو بچا کے رکھی حضرات یہ وقار میرے آقا نے غصہ نہیں کیتا ناراض نہیں ہوئے سرکار مسکران دے جا رہے ہیں حضرات یہ وقار میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علماء جس جگہ دوتے اس مائی دا پیکا گھر سی جدو اس جگہ تے پہنچ دیئے کہن دیئے ایتھے گڑڑی لا دے یہی میرا مقام ہے حضرات دی وقار میرے آقا نے گڑڑی رکھی جدو واپس ہون لگے مائی نے بازو وچ پکڑ لیا کہن لگ دیئے میرے اتے تو بڑا احسان کیتا ہے میری گڑڑی توڑ پچھائیا اپنا تعارف تے کرا کے جا حضرات دی وقار میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے فرمایا مائی جدے سارے رائے گلے کر دی آئی میں اوہ محمد مصطفیٰ میں اوہ محمد مصطفیٰ وا حضرات یہ وقار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء جدو سرکار نے اپنا تعارف کرایا فرمایا میں محمد مصطفیٰ وا حضرات یہ وقار مائی سرکار دیا قدمہ دوتے ہاتھ رکھ کے آخ دیئے اوہ غرق ہوئے ابو جہل تے ابو لاب جڑے کہندے نے کہ اے دیوانہ ہے اے پاگل ہے تیرا تے چہرہ بڑا سونا ہے تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے تیرا رنگ بڑا سونا ہے تو تے بالکل جھوٹا نہیں لگدا تو تے واقعی اللہ دا سچا نبی ہے تو میرے تے بڑی مہربانی کی دیا میری گڑڑی چاہ کے توڑ پہنچایا میرے کریم آقا نے فرمایا مائی اے تے دنیا دیا گڑڑیاں نے میں تے او محمد میں رب کائنات میں رحمت بنا کے دنیا دے اندر بھیجاوے میں تے او ماں جڑا قیامت والے دن اپنے گناہگاراں دیاں گڑڑیاں توڑ پہنچاواں گا پھر مائی آنکھ دی ان واپس نہیں جانا اتنا تک جتنا تک میں نے کلمہ نہ پڑھا میں سرکار نے کلمہ پڑھایا جدو مائی مسلمان ہو گئی سرکار دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سارے مل کے پڑھ لو تاکہ سارے دی حاضری لگ جاوے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا
گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا نظارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء اجے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیتا، اس تو پہلے دی گل کر رہا وا حضرات دی وقار بظاہر سرکار دے اعلان نبوت تو پہلے دورے جہالت دے اندر لوگ بڑھیاں ماواں نوں جنگلاں دے اندر چھوڑ کے آ جاندا سی، منڈیاں دے اندر بیچ کے آ جاندا سی۔ حضرات دی وقار جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا رحمت دا تاج پا کے دنیا دے اندر آن والے میرے محبوب آقا نے اعلان فرمایا لوگو اے جڑیاں بڑھیاں ماواں نوں منڈیاں دے اندر بیچ کے آندے ہو انہاں نوں بیچو نہیں، گھر دے اندر انہاں دی خدمت کرو، تہاڈی جنت رب نے تہاڈی ماں دے قدماں تھلے رکھ دتی۔ کہہ دو سبحان اللہ، کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ رابی صاحب تو بعد خطاب کرنا بڑا مشکل ہے، میں بڑا ٹل آ کے خطاب کر رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو بظاہر اعلان نبوت تو پہلے لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دیندا سی، جس گھر دے وچ بیٹی پیدا ہو جاوے صفے ماتم بچھا دتا جاندا سی، لیکن جدوں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا میرے آقا رحمت تاج پا کے آمن والے کریم آقا نے جدوں اعلان نبوت بظاہر فرمایا اعلان کیتا لوگوں آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو شمع رسالت دے پروانے ہو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سامنے آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سوچن لگے کہ داعیہ کیویں آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلامو پریشان نہ ہو، آپ نہیں آیا، اے رب کائنات نے بھیجا ہے، آج داعیہ اسلام دی دولت واسطے آ گیا ہے۔ حضرت دی وقار جدو حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تے رکھ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے کملی والے اس چادر دا مقام میرے قدماں دے صلی اللہ علیہ وسلم سونیا بڑے گناہ کیتے نے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ہے۔ حضرت دی وقار جدو باہر آیا ایک باری میں ملک شام دے اندر تجارت واسطے گیا سا، میرے گھر امید آئی بچہ ہون والا ہے، میں اپنی بیوی نو حکم دے کے گیا وا اگر بیٹا پیدا ہو جاوے او دی اچھی تربیت کرنی، اگر بیٹی پیدا ہو جاوے انہوں فوراً زندہ دفن۔ حضرت دی وقار حضرت داعیہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دینے کملی والے میں اپنی بیوی نو سخت سزا دیتی ہے، مارا ہے، اپنی بیٹی نو نال لایا ہے، گھر دے اندر سا بھی نہیں لیا، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھادا، بیٹی نو نال لا کے موڑے تے کئی رکھیے جنگل نال تو اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں دے نال زمین دے اندر زندہ دفن کیتا ہے۔ حضرت دی وقار حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دینے کملی والے جدوں میں کئی دن زمین دے وچ ٹوا مار رہا وا میری بیٹی میرے متھے تو اپنے دوپٹے دے نال پسینہ صاف کر دیے، مٹی صاف کر دیے۔ ایک میری منت سن لے جدو تو میں زمین دے اندر دفن کرن لگے میرے پیراں والے پاسوں مٹی پانی آ تاکہ جتنا تک میری اکھاں سلامت رہن گیا میں تیرا دیدار کردی رواں گی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر بھی تن ترس نہ آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بالکل کالا آیا، میرے دل دے اندر ترس کوئی نہیں سی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کی ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مٹی پاندا رہا وا اپنے ہتھاں دے نال
میری دھی من پکار پکار کے اپنی زبان دے نال ابا ابا کہندی رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر کی ہویا؟ عرض کی یا رسول اللہ انہوں تے میں دفن کر دیتا ہے مٹی دے اندر، لیکن آج بھی میری لخت جگر نور نظر دی او آواز جڑی ہے ابا ابا کہہ کے جڑی پکار دی سی آج بھی میرے کنا دے اندر گونج رہی ہے. وقار او ویلا بھی ایسی لوگ اپنی بچیاں نو زندہ زمین دے اندر دفن کر دیندے سن، لیکن سرکار میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگو بچیاں نو دفن نہ کرو، انہاں نو اپنے گھر دے اندر پرورش کرو. حضرات جی وقار میرے آقا نے فرمایا جس گھر دے وچ بیٹی پیدا ہو جاوے میرے رب دی رحمت دا نزول ہو جاندا ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ حق چاہ دنال رب کائنات نے پچھلے ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرمایا. اچھی آنکھو سبحان اللہ. حضرت کے آمنہ دلال خواب دے اندر تشریف لے آوان کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ یقیناً آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، کبھی آؤ غریبان محلے یا رسول اللہ، کبھی آؤ غریبان محلے یا رسول اللہ. جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی، جو وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا. اور اب آئیے کہ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. میں پاکستان آرمی کے نامور خطیب اعلیٰ جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد نواز صاحب جو کہ سپیشل حضور پیر صاحب کا خطاب سننے کے لیے اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لیں. پاکستان آرمی کے خطیب اعلیٰ جناب حضرت علامہ قاری حافظ محمد نواز صاحب. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میں التماس کروں گا حضور پیر صاحب سے کہ آپ ہمیں اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کا پیغام سادہ لفظوں میں سمجھائیں اور اس نبی رحمت کی تعریف ہمیں سنائیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خدیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن ندار بن معید بن عدنان بن عد بن عود بن حمی بن سلامان بن ثابت بن جمل بن قیدار بن اسماعیل بن
بن ابراہیم بن تارخ بن شاردخ بن ارغو بن کانے بن خابر بن شالق بن ارفاشد بن متوشلخ بن اختوق بن پیار بن لائل بن فنیتان بن انوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ میں التماس کروں گا حضور پیار پیر مشتاق احمد صاحب الازری سے کہ آپ اپنے علمی مزاج کے مطابق ہمارے دلوں کی بنجر کھیتیوں کو آباد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلکہ میں یہ نعرہ استاد المکرم محمد ریاض بوروی صاحب کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ نعرے سے حضور پیر صاحب کے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے بھائی مہربانی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله۔ انتہائی واجب الاحترام صوفی باصفا قبلہ صوفی محمد بخش صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام منظور نظر حضور ضیاء الامت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد علی بخش صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب اور دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ، برادران طریقت اور دربار عالیہ وادی عزیز شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے برادران طریقت، آستانہ عالیہ بیرہ شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے برادران طریقت اور حضور پیر سیال لجپال کے ساتھ نسبت رکھنے والے برادران طریقت، آج کی یہ نورانی محفل پاک ہماری اس درویش صفت عالمہ فاضلہ بیٹی کے ختم چہلم کے اوپر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے درجات بلند فرمائے اور جتنی زندگی اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی تھی، جتنے سانس اس کے لکھے تھے، یہ اس کے دادا جان، والد محترم اور والدہ محترمہ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ جتنی زندگی اس کی تھی وہ ساری زندگی قرآن پڑھتی رہی اور نبی کا فرمان پڑھتی رہی، اور یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے
اپنے ان بندوں کے اوپر جن کی ساری زندگی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزرتی ہے، اور اس کو جتنی زندگی ملی تھی یقیناً رب کے حضور اس کا حساب یہی ہوگا کہ مولا جتنی زندگی عطا فرمائی تھی میں نے ساری زندگی یا قرآن پڑھا ہے یا تیرے نبی کا فرمان پڑھا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے جن کو اللہ پاک نے اپنے نبی کے دین کا شوق عطا فرمایا ہے۔ اور یہ پورا گھرانہ، یہ سارا گھرانہ صوفی محمد بخش صاحب اور جناب اللہ بخش صدیقی صاحب، یہ سب نبی کے دین کے سچے غلام ہیں۔ ہم تو فقط نعرے لگاتے ہیں، تو صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک کو نعروں کی ضرورت تو نہیں ہے، وہاں خدمت دیکھی جاتی ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں، انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کہ وہ کس میں گزار رہا ہے۔ جب یہ یقین کامل بھی ہے کہ زندگی دینے والے خدا ہیں، سانس دینے والے خدا ہیں، رزق دینے والے خدا ہیں، ساری نعمتوں سے مالا مال کرنے والی وہ ذات ہے، اور وہ ذات یہ فرمائے کہ اے بندے یہ ساری کائنات کی نعمتیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، اور تجھے میں نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے میں نے ان نعمتوں میں گم ہو جانے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ وہ کائنات کی خالق ذات یہ فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان کل کائنات کی ساری نعمتیں تیرے لیے اور تجھے میں نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں دنیا میں جتنا موقع مل رہا ہے یہ اللہ پاک نے بھیجا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہے۔ تو اب ہم اپنا اگر احتساب کریں، دوسروں کے اوپر تان و تشنیع اور ان میں نقص نکالنے کی بجائے اگر ہم اپنا احتساب کریں، خود لگا لیں کہ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور جو جوان ہیں وہ اپنی جوانیوں میں کوئی 18 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، تو اس کا احتساب کرے نا، کیلکولیٹ کرے اپنی زندگی کو کہ اللہ پاک نے مجھے اتنے سال زندگی عطا فرمائی، چلیں جو ماضی میں ہوا اس کو تو کیلکولیٹ کرے کہ کتنے میں نے اس میں سے وقت، مہینے، خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان جس نے ان 24 سالوں میں چند مہینے قرآن کی تعلیم کے لیے دیے ہوں گے، حضور کی دین کے علم حاصل کرنے کے لیے دیے ہوں گے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے دیے ہوں گے۔ اور اگر حالت یہ ہو کہ ان 24-20 سالوں میں چند دن بنتے ہوں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہوں گے۔ آج کا یہ عظیم اجتماع ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہماری وہ بیٹی جس کو رب نے جتنی زندگی عطا فرمائی تھی اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تلاوت قرآن میں گزرا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے حصول میں گزرا ہے۔ 4-5 سال کی گواہی تو ہم بھی دیں گے کہ وہ سال سارے کے سارے درس نظامی پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، حدیث پاک پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے دادا جان گواہ ہیں، ان کے والد گرامی گواہ ہیں، اور یہ پورا علاقہ گواہ ہے۔ تو اب صرف ایک دردمندانہ اپیل یہ ہے، کیا وہ ہماری صرف اس چک میں سے اس بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ کیا اس پورے چک میں صرف ایک اس گھر کو اللہ کے محمدیہ غوثیہ میں 10 سال حضور ضیاء الامت نے ہمیں خود پڑھایا ہے؟ اللہ بخش صدیقی صاحب وہاں پر خود پڑھ کے آئے ہیں، یعنی دین کے ساتھ یہ محبت ہے نا، یہ خالی دعویٰ نہیں ہے،
نے وہاں پر ایم اے کی تعلیم مکمل کر لی، اب ایم فل کے تھیسز کا وقت آیا تو یہ بہت ہی نورانی، روحانی اور کراماتی معاملات تھے، تو میں نے اعلی حضرت کا نام الامام احمد رضا خان و اثرہ فی الفقہ الحنفی یہ میرے تھیسز کا عنوان تھا۔ میں نے وہ پورا خطہ جو پیش کرنا ہوتا ہے، پہلے پورا خاکہ پیش کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی کے اندر، وہ پیش کیا تو بہت سارے بدمز وہاں پر یوں جھپٹ پڑے۔ سچی بات ہے کہ وہاں پر مجھے عجیب نظارہ نظر آیا، پہلے میں ان کے تعصب کو اتنا نہیں مانتا تھا، لیکن دیار غیر میں ایک پاکستانی بیچارے طالب علم کا کیا قصور تھا کہ وہ اعلی حضرت کے اوپر اگر لکھنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ڈگریاں میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، اور جب میں نے یہاں سے علم حاصل کر کے واپس جانا ہے تو میری ڈیوٹی ایک مسجد میں لگنی ہے، تو ہمارے پاکستان میں مسجد میں امامت کے لیے پرائمری پاس ہونا بھی شرط کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا ڈگری کے بغیر، میں نے کہا ڈگری کے بغیر ہمارے پاکستان کی مساجد میں ایم فل پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر الحمدللہ 3 سال کے عرصے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کے اوپر جو مقالہ عربی کے اندر لکھا گیا، میں اپنی زبان سے گیا تو وہاں پہ بہت سے بدمزموں نے اعتراض کیا، یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں دنیا نیاز مندی کے لیے آتی ہے، لیکن ہمارے حساب سے یہاں پر کوئی سر انور نہیں ہے، یہ ویسے انہوں نے مٹی کا دربار بنا دیا ہے۔ ان بدبختوں کے تو الفاظ ایسے عجیب تھے کہ وہ زبان کے اوپر لانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ان بدمزموں کا عقیدہ تو یہی ہے، اندر ان کا یہی سارا گند بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال فاروق کو یہ سعادت سید الشہداء کا وہ نوری سر انور اندر موجود تھا، اور ان مشائخ میں سے ایک جو سید زادے تھے، انہوں نے اپنے دادا جان نانا جان کے رخسار کے اوپر جب یہ انگلی اور انگوٹھا رکھا تو خود فرماتے ہیں تاریخ مصر، تاریخ الازہر اور تاریخ قاہرہ یہ بات کی گواہی دیتی ہے، اس مٹی سے مشک عنبر سے بھی زیادہ اعلیٰ اور نفیس خوشبو آ رہی تھی۔ پورا کر رہا ہوں کہ جب کسی ولی کے ساتھ نسبت ہو جائے نا تو وہ پھر اپنے مرید کو لاوارث نہیں چھوڑتا، یتیم نہیں رہنے دیتا۔ جب وائوا ہونے لگا تو بشری تقاضا تھا، مجھے پسینہ بھی آ گیا اور ذرا تھوڑے سے میری زبان لڑکھڑا بھی رہی تھی کہ اتنا عظیم مجمع اور مشائخ کا جمع غفیر، علماء کا جمع غفیر، ان کے سامنے تو میں ایک شیخ ورا کا شیخ ہوں۔ اے شیخ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دیکھ نہیں رہا تیرے پیچھے مرشد گرامی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو اہل نظر کو نظر آ سکتے ہیں، ہم مسکینوں کو تو کیا نظر آتے، کسی کی نظر ہو تو اسے ولی نظر آتا ہے۔ جب ان کے یہ الفاظ میں نے سنے تو میرے پورے وجود کے اندر ایک سکون آ گیا۔ میں نے کہا اعلی حضرت بھی موجود ہیں، حضور ضیاء الامت بھی موجود ہیں، اور پھر یہ آپ کے سوا اور کون ہے، یہاں نہ ہمارا کوئی بازو پکڑنے والا، نہ ہماری کوئی مالی مدد کرنے والا، نہ کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا۔ تو پھر جب وہاں سے یہ دعا قبول ہوئی تو الحمدللہ سارے رستے آسان ہو جاتے۔ 3 پروفیسر میرے سخت خلاف وائوے کے خلاف تھے، یہ علماء کی نظر، اور یا وہ طلباء دین کے جو درس نظامی پڑھ رہے ہوں اور دینی علوم حاصل کر رہے ہوں۔ 3 پروفیسر سخت ہے، ایک کو دبئی کے ان پاؤنڈوں اور ریالوں میں لالچ میں اسے نوکری وہاں دے دی گئی، دوسرے کو ایسی مرض لاحق ہوئی کہ اس کا علاج انگلینڈ سے نیچے تھا ہی نہیں، اسے انگلینڈ بھجوا دیا گیا، تیسرا بھی ایسے ہی لاوارث ہونے دیتے ہیں، نہ انہیں بے سہارا ہونے دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ موضوع
جو میں پیچھے سے جوڑ جاڑ کے لایا تھا وہ تو ایصال ثواب کا نائی ہیں. اس لیے برادران اسلام، حضور ضیاء الامت کا، وادی والوں کا، خواجہ قیوم پنجم خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کا یہی پیغام ہے، ان ہستیوں کا یہی پیغام ہے. خدا عامل حال ہوگی، پھر تمہیں کوئی بے سہارا نہیں چھوڑے گا. آج امت جس ظلم کی چکی میں پسی جا رہی ہے، ان سے درد مندانہ اپیل ہے، کچھ بھی نہ کرو، صرف اپنے رب کے ہو جاؤ، مدینے والے کے ہو جاؤ، دین پڑھنا پڑھانا شروع کر دو. انشاءاللہ انشاءاللہ پھر وہ اسرائیل دور نہیں کہ جب اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی جائے. پھر وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنا بیت المقدس واپس لے لیں. پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب حرمین شریفین کی خدمت کی ڈیوٹیاں عاشقان مصطفیٰ کی لگا دی جائیں. پھر وہ وقت دور نہیں کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. ایک حضور کی سنت جنگ میں ادا ہوئی، مسواک والی. دشمن نے دیکھا، جا کے بتایا کہ ان سے لڑنے کی جرت نہ کرنا، یہ تو دانت تیز کر رہے تھے، تمہیں کچا چبا